السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ نماز عشاء کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب جمع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو معلوم کرنے اور اپنی زندگی میں انقلاب اور بدلاؤ لانے کے عظیم غرض سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار نیک مقاصد میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، خلوص کے ساتھ ہر کام کو انجام دینے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ سیرت، یہ معلوم کرتے ہم آ رہے ہیں۔ سفر ہجرت کے حوالے سے کچھ تفصیل کے ساتھ ہم نے باتیں معلوم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک سفر تھا، جسے ہم سفر ہجرت کہتے ہیں، مکہ سے مدینہ کی جانب جو آپ نے ہجرت کی، یہ واقعہ قدر تفصیل سے ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اہل مدینہ کو یہ خبر ملی، انصار کو یہ خبر ملی کہ آپ مکہ سے نکل چکے ہیں، مدینے کی طرف رواں دواں ہیں، تو اس وقت اہل مدینہ کا جو حال تھا اور ان کے دلوں کی جو کیفیات تھیں اور دلوں کے جو جذبات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اور ویلکم کرنے کے حوالے سے ہم الفاظ کے ذریعے سے ان جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ روزانہ اہل مدینہ انصار مدینے کی بلند و بالا عمارت اور مقام پر ٹہر جاتے، صبح سویرے، اور اللہ کے نبی کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے جو اللہ کے نبی کا مبارک قافلہ ہو۔ آپ کا استقبال کرنے کے لیے روزانہ صبح سویرے اس مخصوص مقام پہ جمع ہو جاتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب دھوپ تیز ہونے لگتی، جب سورج کی شعاعیں تیز پڑنے لگتی، تو پھر سب اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے کاموں کی جانب لوٹ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ ایک دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی، جو نبوت کے اعتبار سے وہ 14واں سال تھا اور ہجرت کا یہ پہلا سال تھا، اور پیر کا دن تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک قافلہ مدینے کے قریب پہنچا۔ لوگ حسب معمول انصار آپ کی آمد کے انتظار میں سویرے اس بلند مقام پر جمع ہو گئے، اور جب دھوپ کی شعاعیں پڑنے لگی سب اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ تو یہ یہودی اپنے کسی کام سے ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی قافلہ مدینے کی طرف آتا ہوا نظر آیا، اور مدینے میں آپ کی آمد کو لے کر گھر گھر میں یہ چرچا ہو چکا تھا، گھر گھر میں یہ خبر پہنچ چکی تھی، سارے یہودیوں کو یہ خبر پہنچ چکی تھی اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس یہودی کو پتہ چل گیا یہی وہ مبارک قافلہ ہے جس کی ایک مدت سے یہ انصار انتظار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے ہی اس نے قریب سے دیکھا یہ وہی قافلہ ہے جو اللہ کے نبی کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مکے سے آ رہا ہے، تو فوراً انہوں نے
مدینے میں اعلان کر دیا کہ اے عربیو، لو تمہارا وہ نصیب جس کے تم منتظر تھے، تمہارا نصیب تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ کہہ کر اس یہودی نے اعلان کیا۔ جیسے ہی قبا والوں نے اس اعلان کو سنا تو قبا والے اپنے گھروں سے نکل آئے اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ عورتیں نکل آئیں، بچے نکل آئے، نوکر نکل آئے، سب کے سب اپنے گھروں سے نکل آئے۔ یہ قبا والے سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا اور آپ کی خدمت میں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر جیسے ہی اللہ کے نبی کا یہ مبارک قافلہ اس قبا کے علاقے میں پہنچا تو سبوں نے گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کے نبی تشریف لا چکے، ہمارے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ تو خوشی کی انتہا تھی اور ان میں سے بعض کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو اس طرح کا ترانہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ اس حوالے سے بعض اہل علم نے کلام کیا کہ ان جو ہے اشعار پر کہ کلام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان اشعار میں جو الفاظ جو وارد ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، مطلب یہ ہے کہ الوداع نامی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو چکا، الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو چکا۔ اور اس احسان عظیم پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ اس عظیم احسان پر اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ اس وقت تک ہم شکر بجا لائیں گے جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارتا رہے، اس وقت تک ہم اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں گے، کیونکہ یہ بڑا عظیم احسان ہے جو اللہ نے ہم پہ کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خدمت میں بھیجا ہے۔ تو ان اشعار میں آپ دیکھیں الوداع دراصل یہ وہ گھاٹیاں ہیں، بعض محققین نے کہا جو شمال میں سیریا کے راستے پر یہ الوداع کی گھاٹیاں پڑتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جنوب میں مکے کے راستے سے آپ آئے تھے، جبکہ الوداع کی گھاٹیاں شمال میں سیریا کے راستے میں یہ گھاٹیاں پڑتی ہیں۔ تو بعض محققین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرے، آپ کی اونٹنی جب مسجد نبوی کے مقام پر، جہاں آج مسجد نبوی آباد ہے، اس مقام پر جب آپ کی اونٹنی بیٹھی تو اس موقع پر اہل مدینہ نے یہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور بعض محققین نے کہا اللہ کے نبی کی زندگی میں لڑی جانے والی سب سے آخری جنگ جو تبوک ہے، جو مدینے سے تقریباً 900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تبوک سے جب واپس ہو رہے تھے تو اس راستے میں یہاں الوداع کی گھاٹیاں پڑ رہی تھی، تو عظیم کامیابی ملی تبوک میں۔ تو جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو اس موقع پر لوگوں نے آپ کی خدمت میں یہ اشعار پیش کیے۔ المہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل مدینہ نے خوشی کے مارے یہ اشعار پیش کیے کہ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا۔ اس احسان عظیم پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اس احسان عظیم پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس وقت تک ہم بجا لائیں گے جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارتا رہے، اس وقت تک ہم اس عظیم احسان پر اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بیٹھ گئے، اور بعض مفسرین نے کہا اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی ہیں، اور جب دھوپ تیز ہونے لگی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنی چادر سے اللہ کے نبی کو سایہ دینے لگتے ہیں۔ تب لوگوں کو پتا چلتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، حالانکہ اس سے پہلے اہل مدینہ کی اللہ کے نبی سے 3 مرتبہ ملاقات ثابت ہے کہ ہجرت سے پہلے وہ 3 مرتبہ نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 12ویں سال اور نبوت کے 13ویں سال 3 مرتبہ اہل مدینہ میں سے بعض نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی،
بہت سارے مسلمانوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر کو اللہ کا رسول سمجھ بیٹھے، اور جب آپ نے گرمی کے موقع پر آپ کو اپنی چادر سے سایہ دینے لگے تو اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دیدار فرما رہے تھے۔ اس موقع پر بعض مفسرین نے لکھا ہے آپ پر یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اس نبی کا رفیق ہے، فرشتے بھی آپ کے رفیق ہیں، مؤمن بھی آپ کے رفیق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ آپ کے رفیق ہیں، جبریل آپ کے رفیق ہیں، اہل ایمان آپ کے رفیق ہیں، اور فرشتے بھی آپ کے رفیق اور مددگار ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء پر 14 دن آپ نے قیام فرمایا، مقام قباء میں آپ نے 14 دن وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور وہاں آپ نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر سے قبل آپ نے جس مسجد کی تعمیر فرمائی اپنے بدست، وہ مسجد قباء ہے۔ اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرنا ایک عمرے کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے آپ تو عمرہ کرنے سے جتنا ثواب آپ کو ملے گا تو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے وہ ثواب ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے باوجود، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پابندی سے اللہ کے نبی ہر ہفتہ کبھی سواری پر سوار ہو کر اور کبھی چل کر مسجد نبوی سے مسجد قباء آتے اور وہاں 2 رکعت ادا کر کے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کبھی سواری پہ سوار ہو کے آتے اور کبھی چل کے آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد قباء میں آپ ہر ہفتہ 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ جس مسجد کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی اور جس مسجد کے آس پاس بسنے والوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی۔ ابتدا میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، اہل نفاق نے، منافقین نے ایک مسجد کی تعمیر کی، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اس مسجد کو قرآن نے مسجد زرار سے تعبیر کیا، نقصان پہنچانے والی مسجد ہے وہ، اور کہا کہ اے نبی اس مسجد زرار میں آپ جو قیام مت کیجئے گا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی تعریف فرمائی، اور سبحان اللہ جانتے ہیں آپ یہ مسجد قباء کی اللہ نے کیا تعریف فرمائی؟ یہ ایسی مسجد ہے پہلے ہی دن سے تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ اس مسجد کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ نام و نمود پر نہیں، ریاکاری پر نہیں، فخر و مباحت پر نہیں، لوگوں کے درمیان اپنا مقام اور اپنا نام کمانے حاصل کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ بعض احباب اللہ ہدایت دے کام تو بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن نیت میں بڑا خلل اور کھوٹ اور فساد ہوتا ہے۔ نیت ہمیشہ اچھی رکھا کیجیے۔ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیت میں بڑے مخلص رہیں، آپ اللہ کے لیے انجام دیجیے، اللہ تبھی اس کار خیر کو قبول فرمائیں گے۔ ورنہ بعض لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں میں تو اچھا کام نہ کر رہا ہوں، میں تو مسجد تعمیر کر رہا ہوں، لیکن دل میں نیت کیا؟ لوگ میری تعریف کریں، میرا نام باقی رہے، لوگ جو ہے یعنی میرے نام کا جو ہے چرچا لوگوں کے درمیان میں ہو۔ نہیں دوستو، اپنی نیکیاں برباد مت کیجیے ریاکاری کے ذریعے۔ دیکھیے سبحان اللہ، اس مسجد کی تعریف اللہ نے اس لیے فرمائی، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اپنے ہر عمل کی بنیاد تقوی پر رکھیے، اپنے ہر عمل کی بنیاد للہیت پر رکھیے، اللہ کے لیے کام کیجئے، راستے آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک نکتہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، آگے بہت سارے خیرات کی توفیق اسے ملتی ہے۔ مخلص بندے کی پہچان ہے، خیرات کے راستے اس کے حق میں ہموار اور آسان سے آسان ہوتے جائیں گے۔ لیکن جو ریاکار بندہ ہے نا،
اس کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے نیکیاں جو ہے نیکیوں میں مداومت نظر نہیں آئے گی. تسلسل کے ساتھ لگاتار وہ بندہ نیک کام نہیں کر سکتا. یہ ریاکاری کا نتیجہ ہے. یہ خلوص اور اخلاص کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ آپ کی زندگی میں ایک نیکی نہیں بہت ساری نیکیاں جمع کر دیتے ہیں. اس لیے ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجیے بندو. یہاں پر دیکھیے اللہ نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی، شروع دن ہی سے اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور کہا کہ اس مسجد کے ارد گرد اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، بڑے پاک و صاف رہتے ہیں، پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی توبہ کرنے والوں اور پاک باز لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. تو اہل خبا کی پہچان کیا تھی؟ وہ بڑی پاکی صفائی کا اہتمام کرتے تھے، بڑے پاک باز. ظاہری پاکی صفائی بھی مطلوب ہے، ظاہری پاکی صفائی بھی مطلوب ہے. آج مسلمانوں نے پاکی صفائی جو ان کی پہچان رہی ہے، آج مسلمانوں کی ایک تعداد نے اسے کھو دیا. آج جہاں گندگی اور غلاظت ہے وہاں سے مسلم قبیلے شروع ہوتے ہیں، مسلم آبادی وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور ہمارے درمیان معاف کیجیے گا ایک مسئلہ کیا ہے کہ ہم عموماً جو ہے غلاظت اور گندگی دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری نا، وہ آ کر اٹھائے، ہم کیوں اٹھائیں؟ تو پاکی صفائی کے معاملے میں ہمارے پاس جو یونیٹی نہیں ہے دوستو. چلو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں. پاکی صفائی میں معاف کیجیے گا ہمارے درمیان یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہی جو ہے اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے ہم سے سیکھا اور اس میدان میں ہم سے سبقت لے گئے. جہاں آپ دیکھ لیجئے گا ہندو علاقہ اور قبیلہ ہے، بہت ظاہری پاکی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ دیگر اور معاملات میں جو ہے بڑے نجس ہوتے ہیں، لیکن ظاہری پاکی صفائی تو ان کے پاس ہے. اسی لیے دوستو اہل قبا کی جو اللہ نے تعریف فرمائی اسی وجہ سے وہ بڑے پاک و صاف رہتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 14 دن ٹہرے آپ نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی. کون سی مسجد؟ مسجد قبا. مسجد قبا میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک عمرہ کرنے سے جو ثواب ملتا ہے اللہ وہ ثواب عطا فرماتے ہیں. 14 دن کے بعد اللہ کے نبی نکلے قبا کے علاقے سے، اور آپ نے پہلے ہی انفارم کر دیا، آپ نے اطلاع دے دی اپنے ننیال کو. اور اللہ کے نبی کا ننیال مدینے میں آباد تھا، اور آپ کا ننیال تقریباً بنو نجار کا قبیلہ تھا، اور وہ سب جو ہے قبا کے قریب پہنچ چکے تھے. اور جیسے اللہ کے نبی قبا سے نکلے تو وہاں ایک اور قبیلہ تھا جو قبا سے بہت قریب، اس قبیلے کا نام ہے بنو سالم بن عوف. سالم بن عوف کا قبیلہ وہاں آباد تھا جو قبا کے قبیلے کے رشتہ دار تھے لوگ. تو قبا کے سلسلے میں تو ایک فضیلت مل گئی. قبا والوں کو کیا فضیلت ملی؟ اللہ کے نبی نے وہاں پر مسجد کی تعمیر فرما دی. اب ان کے جو رشتہ دار تھے بنو سالم بن عوف کے لوگ تھوڑے سے ناراض تھے، مطلب پریشان تھے، ہمیں کوئی فضیلت نہیں ملی، ہمیں کوئی موقع نہیں ملا آپ کی خدمت کا. اور سبحان اللہ جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی نکلے قبا سے اور جمعہ کی نماز کا وقت بنو سالم بن عوف کے علاقے میں آ گیا. اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جو ہے جمعہ جو ہے مسلمانوں نے قائم کر دیا تھا. اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ جمعہ کی جب مشروعیت ہوئی تو سب سے پہلے مدینے میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کو قائم کیا تھا. اور چونکہ جمعہ کا وقت تھا، یہ قبا سے نکلے تھے، تو وہاں پر اللہ کے نبی نے نماز جمعہ کو آپ نے ادا فرمایا. اور آپ کے ساتھ 100 احباب شریک تھے. کتنے لوگ تھے؟ 100 لوگ جمعہ میں شریک ہوئے. اور اس مقام پر آج ایک مسجد ہے مسجد جمعہ کے نام سے. جو احباب گئے ہیں قبا، کون گئے ہیں آپ میں ساتھ اٹھائیے؟ قبا کون گئے ہیں آپ میں سے؟ بارک اللہ فیک. آپ بھی گئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں آپ بھی گئے ماشاءاللہ. تو دیکھا ہے آپ نے مسجد جمعہ؟ ہاں قبا ہے، بالکل قریب رہے گا، بالکل جو ہے قریب ہی میں مسجد جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے زیارت کی توفیق نصیب فرمائے آپ لوگوں کو بھی. تو بس لوگ دیکھتے ہیں باقاعدہ اچھی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ. وہی مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے جو ہے قبا سے نکل کر اس مقام پہ آپ نے جمعہ کو قائم کیا تھا. آج لوگوں نے باقاعدہ وہاں ایک مسجد بنائی ہے اور اس کا نام رکھا ہے مسجد جمعہ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف رواں دوا آپ آگے بڑھنے لگے. اور سبحان اللہ اب مدینے میں آپ کو اصل قیام کرنا ہے. اب ہر انصاری کے دل میں یہی خواہش کہ وہ آپ کے میزبان بن جائیں. اللہ کے نبی جیسے ہی مدینے کے علاقے میں آپ نے قدم رکھا، آپ کی سواری جب وہاں قدم رکھی تو سبحان اللہ ہر کوئی آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہ رہا تھا. جیسے ہی گزر رہے تھے
تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی صحیح میں نقل کیا. اللہ کے نبی سے کہنے لگے وہ انصاری جو ہے صحابہ, آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, ہمارے گھر میں ہتھیار بہت زیادہ ہیں, گھر کشادہ بھی ہے, ہم آپ کی زیادہ حفاظت کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو اپنی طرف بلانے کے لیے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی, اور بعض آ کے اللہ کے نبی کی اونٹنی کا لگام پکڑ لیا, اور اللہ کے نبی سامنے تشریف فرما تھے اور آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو جب لگام تھاما آپ نے فرمایا اونٹنی کا لگام چھوڑ دو, اسے چلنے دو, چھوڑ دو, جانے دو, اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے, اس کو جس مقام پہ جو ہے ٹھہرنے کی اجازت ملے گی اسی مقام پہ ٹھہرے گی. اور اہل سیرت نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے, اللہ کے نبی کی اونٹنی اس مقام پہ جا بیٹھی جس مقام پر آج مسجد نبوی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اترے. پھر اونٹنی کھڑی ہوئی اور آگے بڑھنے لگی, اور پھر اونٹنی واپس آ کر پھر اپنے پہلے مقام پر آ کر بیٹھ گئی. اور اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا, جہاں اونٹنی بیٹھی بالکل اس اونٹنی کے سامنے جس صحابی کا گھر تھا, مؤرخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی وارد ہے, ابو ایوب الانصاری خالد بن زید رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. میزبان رسول بننے کا عظیم موقع حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو ملا. جیسے ہی اونٹنی بیٹھی نا, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے اور اونٹنی کا پالان لے کر اپنے گھر چلے گئے. جو اونٹنی کا پالان ہوتا ہے اسے لے کر اپنے گھر چلے گئے. اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اونٹ سواری کو سنبھالنے لگے تاکہ اپنے گھر لے جائیں. اللہ کے نبی سے کہا, اسعد رضی اللہ عنہ نے جو قبیلے کے سردار تھے, لیڈر تھے, اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ, کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کی سواری کو تھام لیا ہے, آپ ہمارے گھر آئیں گے. آپ نے اس موقع پہ فرمایا المرء مع رحلہ, آدمی اپنی سواری کے پالان کے ساتھ ہوتا ہے. پالان تو ابو ایوب لے گئے, میں لہٰذا وہیں پر جو ہے قیام کروں گا. المرء مع رحلہ, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی اپنی سواری کے پالان کے ساتھ ہوتا ہے. تو گئے سبحان اللہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا. اور آپ مسجد نبوی جائیں گے نا تو مورخین بالضبط بتاتے ہیں کہ وہ گھر کہاں موجود تھا. جہاں پر امامت کرتے ہیں نا, گنبد خضرا ہے, دیکھا آپ نے, جو ہرا گنبد ہے, تو اس سے تھوڑا پہلے اصل جو ہے جہاں امام صاحب امامت کرتے ہیں, تو بالکل اس کے سامنے جو ہے 2 نمبر حمام ہے. تو اس حمام کے پاس جو ہے بالکل حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اگر آپ ایگزیکٹ دیکھیں گے آپ تو 2 نمبر جو حمام لکھا ہوا رہے گا تو اسی مقام پر گویا کہ ابو ایوب الانصاری خالد بن زید رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور وہ گھر کیسا تھا, پہلی منزل تھی اور جو ہے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گراؤنڈ فلور میں رہنے لگے اور ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر والے اوپر رہنے لگے. ہوا یہ, جب رات ہوئی تو رات میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے. یہ غور سے سنیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی, یہ کیسا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہیں اور ہم بالکل چھت پر چل رہے ہیں اور آپ کے سر مبارک کے اوپر ہم جو ہے اپنا جو ہے کام کر رہے ہیں, ادھر ادھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کا سر مبارک نیچے ہے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ گھر والوں کو احساس ہوا تو سب دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے, پوری رات ایسے ہی گزار دی. اللہ کے نبی نیچے تشریف فرما ہے اور ہم کیسے اوپر چل سکتے ہیں, یہ تو آپ کی شان کے جو ہے منافی ہے, یہ شان کے خلاف ہے. یہ سمجھ کر پوری رات دیوار سے لگ کر گھر والوں نے ایسی رات گزار دی. اور صبح ہوئی, خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ درخواست کی, اے اللہ کے نبی آپ اوپر منتقل ہو جائیے گا, کیونکہ آپ اگر نیچے رہیں تو آپ کے سر مبارک ہم اوپر چلتے پھرتے رہیں, یہ ہمیں گوارا نہیں ہے, آپ اوپر چلے جائیں آپ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا السفل ارفق, کہ نچلا حصہ بہت مناسب ہے, رہنے دو. انہوں نے اصرار کیا,
تو آپ کا جو سبحان اللہ جذبہ احترام تھا اس سے متاثر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا اور اس درخواست کو آپ نے قبول کر لیا اور اوپر منتقل ہو گئے. اور امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے اور کہا کہ یہ واقعہ ایک سبب بنا اللہ کے نبی اوپر منتقل ہونے کا, اور یہ واقعہ حسن درجے کا ہے جسے علماء نے حسن درجے کا واقعہ قرار دیا. واقعہ کیا تھا؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل نیچے تشریف فرما تھے اور اوپر حضرت ابو ایوب کا گھرانہ تھا. تو ابو ایوب کے گھر میں جو پانی کا مٹکا تھا وہ مٹکا ٹوٹ گیا, اور جو چھت تھی عین ممکن تھا کہ وہ نیچے ٹپک پڑے وہ پانی کے قطرات اور اللہ کے نبی کے سر مبارک پر آ جائے. تو فوراً شوہر اور بیوی ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی آگے بڑھے, اور ان کے پاس ایک چادر تھی. شوہر اور بیوی دونوں اسی ایک چادر کا استعمال کیا کرتے تھے. اس چادر سے فوراً جو ہے وہ پانی کو صاف کرنے لگے. تو پانی پوری طرح سے خشک ہو گیا اور چادر پوری بھیگ گئی, اور ایک ہی چادر تھی ان کے پاس. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے قبول کر لیا کہ چلو ہم اوپر منتقل ہوتے ہیں. تو بہرحال صحیح مسلم کی روایت اس معاملے میں زیادہ جو ہے اصح ہے. انہوں نے مطلب جو معاملہ پیش کیا, اے اللہ کے نبی آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر آپ کے جو ہے چلتے پھرتے رہیں, یہ ہمیں مناسب نہیں لگ رہا ہے. آپ کے جذبہ احترام سے متاثر ہو کر اللہ کے نبی اوپر منتقل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور روزانہ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کرتے. اور جیسے ہی کھانے کا برتن واپس جو ہے آتا تو آپ پوچھتے ابو ایوب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی مبارک انگلیاں برتن کے کس حصے میں پڑی ہیں. دیکھتے جب کھانا جو ہے کچھ جو ہے بچا کچھ آپ بھیجتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس برتن میں تلاش کرتے اللہ کے نبی کی مبارک انگلیوں کے نشانات کہاں ہیں, اور اس حصے سے کھایا کرتے تھے. ایک واقعہ ہے, صحیح مسلم ہی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کھانا بھیجا, تھوڑی دیر کے بعد کھانا واپس آیا, اور جو کھانا بنایا تھا وہ تقریباً جو لہسن اس میں زیادہ استعمال کر رہے تھے, زیادہ لہسن ڈالے ہوئے تھے. جب کھانا واپس آیا حسب معمول ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کی مبارک انگلیاں کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا, جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا. فوراً پوچھا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی لہسن حرام ہے کیا ہم پر؟ لہسن کا سالن تھا وہ, آپ نے نہیں کھایا. تو پوچھا شاید لہسن حرام ہو, کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فوری فرمایا لا ولکنی اکرہہ, نہیں بس لہسن کا استعمال مجھے پسند نہیں ہے. کیوں؟ علت کیا, سبب کیا؟ کیونکہ آپ کی خدمت میں فرشتے آتے ہیں, اسی لیے مسجد آتے ہوئے کس سے منع کیا گیا؟ کچی پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے, کیونکہ اس میں ایک عجیب بو آتی ہے. اور یہ مسجد کا ادب بتایا گیا, نماز کا ادب بتایا گیا. آپ کچی پیاز اور لہسن کھا کر نماز میں آ کر نہیں کھڑے ہونا, اس سے فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی وجہ سے آپ نے کچی پیاز اور لہسن کھا لیا, اچھی طرح سے منہ صاف کر کے آؤ, وضو نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے نا, یہ ذہن رکھ لو. کچی پیاز اور لہسن کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن وہ جو ہے فرشتے اسے پسند نہیں کرتے ہیں. اگر اس کو آپ نے تل دیا اور آپ نے تلا ہوا جو کھایا تو کوئی حرج نہیں, اس میں بو نہیں آتی ہے. لیکن کچی پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیا گیا. اسی لیے آپ نے فرمایا چونکہ آپ کی خدمت میں فرشتے آتے ہیں اس لیے آپ نے اسے کھانا پسند نہیں کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ حضرت ابو ایوب کے گھر میں ٹھہرے. اس کے بعد آپ ایک اور گھر میں منتقل ہوئے جو آپ نے اپنے لیے جو ہے وہاں پر جو ہے لے لیا تاکہ زیادہ کسی اور کو حرج نہ ہو. اور اصل یہاں پر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی, وہ جگہ اصل میں کس کی تھی, اور تعمیر اللہ کے نبی نے کیسے فرمائی, وہ پوری تفصیل انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.